ہم سب کو یقین ہے ایز اے مسلم کہ جو رب کامل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور ہر کام اسی کی جانب سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یقین بھی ہوتا ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، پر پھر بھی ہر تھوڑی دیر بعد ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ جو یا شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے کہ اب یہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا تو یہ ہو گیا، اگر میری جاب نہ رہے گی تو میں مر نہ جاؤں، اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا بیماری سے تو میں کیسے جی پاؤں گا۔ یہ جو وسوسہ آتا ہے اس کا کیا حل ہے کہ ہم کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک سلسلہ یہ شروع ہو گیا ہے کہ ہم کسی بھی بات کی گہرائی تک نہیں جاتے بلکہ سطحی جائزہ لے کے ایک رائے قائم کرتے ہیں، اور یہی رویہ ہمارا ان معاملات میں بھی ہے۔ سمجھتے ہم یہ ہیں کہ جو کچھ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہم واقعی ہی اس میں یقین رکھتے ہیں۔ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان تو ہے، ہم یہ یقین تو رکھتے ہیں کہ رب موجود ہے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ پروردگار مالک کل ہے، آل ٹائم پاورفل ہے، لیکن ہم اس پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ We believe in Allah, but we don't trust Him. اس لیے ہم شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم میں سے کوئی شخص پڑوس میں لوگوں کے پاس گیا ہو کہ میری والدہ سے میری سفارش کر دیجئے کہ وہ مجھے کھانا دے دیں یا مجھے کسی بھی اینگل سے لک آفٹر کر لیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر آدمی کا ایک پختہ یقین ہوتا ہے کہ میری والدہ گھر پر ہیں، میں جاؤں گا، مجھے کھانا بھی گرم ملے گا، میرا بستر ویل ارینجڈ ہوگا، میری تمام چیزیں ٹھکانے پہ ہوں گی۔ ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم پڑوس میں جا کے کسی سے کہیں کہ وہ ہماری سفارش کر دیں، اس لیے کہ ایٹ دی بیک آف آور مائنڈ یہ ایک کامل بھروسہ ہے اس بات پر کہ ہماری والدہ ہمارے لیے جو کچھ بھی بن پڑے گا کر دے گی۔ لیکن رب کے معاملے میں ہم سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ جہاں مجھے ذرا سی کوئی مشکل آئی تو میں فوراً کہیں کسی صاحب کی تلاش جستجو کروں گا کہ میں وہاں چلا جاؤں اور جا کے ان سے کہوں کہ اللہ کے حضور میری سفارش کر دیں کہ رب تعالیٰ میرا یہ کام کر دے۔ حالانکہ رب تو ایسا مہربان ہے کہ رب تعالیٰ ان لوگوں کو بھی لک آفٹر کرتا ہے جو اس کو مانتے ہی نہیں۔ رب تعالیٰ ان لوگوں کو بھی لک آفٹر کرتا ہے جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی لک آفٹر کرتا ہے، اور رب تعالیٰ مجھ جیسے لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں مکمل طور پہ ان کو بھی لک آفٹر کرتا ہے۔ وہ تو سب کا ہے، کوئی بھی اس کو آواز دے لے وہ رسپونڈ کرتا ہے۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک چیز بہکا دیتی ہے، آپ ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں اللہ پہ یقین کر کے، پر پھر تھوڑی دیر بعد ایک پھر خیال آتا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو تھوڑا ڈائیورٹ ہوتے فیل کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو خیال آتا ہے اس سے کیسے بچا جائے؟ میرے لیے سب سے آسان ترین کام یہ ہے کہ میں اپنی تمام تر کمزوریوں اور غلطیوں اور لغزشوں کا الزام بڑا کنوینئنٹلی شیطان پہ ڈال دوں کہ اس نے مجھے بہکا دیا۔ در حقیقت میں کمزور ہوں کہ میں اپنے نفس سے لڑ نہیں سکا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ایک زمانے میں جو ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں ایک چیز سکھائی جا رہی تھی کہ پروفیشنل لائف میں جو ہمیں پرابلمز آتی ہیں ان پرابلمز کو سالو کیسے کیا جائے۔ تو پڑھایا یہ جا رہا تھا کہ صاحب اس کو جب تک کہ کسی بھی پرابلم کو آپ اسی ترتیب میں سالو نہیں کریں گے وہ سالو نہیں ہوتی۔ تو اس کا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ ہم یہ ڈٹرمن کریں کہ what is the actual problem.
کیونکہ بظاہر نظر آنے والی پرابلم اکثر اوقات پرابلم نہیں ہوتی بلکہ اس پرابلم کے سمٹمز ہوتے ہیں. تو ہم سمٹمز کو کیور کرتے رہتے ہیں, ایکچوئل پرابلم وہیں رہ جاتی ہے. تو پہلا سٹیپ تو یہی ہے کہ ہم ایکچوئل پرابلم تو اسٹیبلش کریں ہے کیا. تو جب ایکچوئل پرابلم کو ہم اسٹیبلش کر لیں تو اگلا سٹیپ یہ ہے کہ فائنڈ آؤٹ دی روٹ کازز, ناٹ دی کازز بٹ روٹ کازز. دونوں میں فرق ہے. تو جو اس کی بنیادی وجوہات ہیں ان کو پکڑا جائے کہ کہاں سے سٹیم کر رہی ہیں یہ چیزیں. جب وہ کر لیا جائے تو پھر تیسرے سٹیپ پر ہم جاتے ہیں ٹو فکس دی ریسپانسبلٹی. یہ اس کا ذمہ دار ہے کون. وہ کر لینے کے بعد پھر ہم کریکٹیو میئرز لیتے ہیں, اور کریکٹیو میئرز لے کے ہم مطمئن نہیں ہو جاتے کہ پرابلم دور ہو گئی. اگر یہیں چھوڑ دیں گے تو پرابلم پھر کراپ اپ کر جائے گی. ابھی ایک سٹیپ اگلا یہ ہے کہ ہم پریونٹیو میئرز لیتے ہیں کہ آئندہ نہ ہونے پائے گی. تو اپنی ذات پر بھی ہمیں اسی طرح اپلائی کرنا پڑے گا کہ جب کہیں میں اکھڑتا ہوں کہ بیٹھا ہوا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب موجود ہے, وہ اس مسئلے کو حل کر دے گا, تو سڈنلی ہال اٹھا اندر سے اور مجھے یہ ہوا کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کا آسان سا ایک علاج ہے کہ ہم اگر یہ کر لیں کہ جو ہی یہ اندر سے ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا, ہم نظر دوڑائیں اپنی گزری ہوئی زندگی پر اور ان لوگوں پر جن کو ہم جانتے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ کب کب ہم مایوس تھے کہ یہ کام نہیں ہوگا تو غیب سے ہی اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی, وہ کام خود بخود ہو گیا. کب کب میں سمجھ رہا تھا کہ میری یہ ضرورت پوری نہیں ہوگی تو سڈنلی ان نون ذرائع سے اللہ نے وہ ضرورت پوری کر دی. کب کب میں یہ سمجھا کہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں, اب نکل نہیں پاؤں گا, تو رب تعالیٰ نے اسباب بنا دیے کہ میں اس مشکل سے نکل آیا. تو جب میں یہ یاد کروں گا تو بہت سی چیزیں مجھے یاد آئیں گی. تو پھر میں اپنے آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ اگر میرا رب مجھے ان تمام مشکلات میں سے نکالتا رہا تو اب بھی نکال لے گا. تو وہ جو ایک وسوسہ پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. جناب